جس طرح سے لوگ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوتے اور یقیناً شریک ہونا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے، تو میں اپنے سارے جلوس کے شرکاء ہیں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ ہم سنی مسلمانوں کا نعرہ جو بچپن سے آپ سنتے ہوئے آئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اللہ اکبر، اسی نعرے پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور اسی نعرے کی عملی تفسیر ہے بلکہ تصویر ہیں ہم سارے سنی مسلمان کہ جو حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان ہتھیلی کے لیے الحمدللہ میدان عمل میں موجود رہتے ہیں۔ محترم صحابی حضرات، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حلب ثابت صبح سے لے کر رات گئے تک کراچی کے تمام اضلاع سے جلوس میلاد شریف نکالے جائیں گے۔ جلوس اور جلسے کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ جماعت اہل سنت کراچی نے نشتر پارک کے جلسہ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس اور کراچی کے تمام اضلاع سے جلوس نکالنے کا مشترکہ اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ جلوس کے روٹ کی تفصیل یقیناً جو پیپر آپ کو دیے گئے اس کے ساتھ منسلک ہوگی، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پریس کانفرنس کے بعد وہ ہم سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مختلف علاقوں کے جلوس کے منتظمین جو جلوس نکالتے ہیں NOC کی کاپی دفتر جماعت اہل سنت بالمقابل پارکنگ پلازا پیڈی اسٹریٹ لائنز ایریا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم صحابی حضرات، آپ کی وساطت سے میں کچھ مطالبات حکومت سندھ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں، کیونکہ لاکھوں عوام اس دن سڑکوں پر موجود ہوتی ہے۔ کراچی کے جن علاقوں سے جلوس برآمد ہوں گے وہاں امن و امان سے متعلق تمام امور حسب سابق رکھے گئے۔ جلوس کے دوران اندرونی تقریب کاری ہو یا بیرونی تقریب کاری ہو، اس پر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کمشنر کراچی اور تمام اضلاع کے کنٹرول رومز میں ذمہ دار حضرات کی 24 گھنٹے موجودگی بے حد ضروری ہے تاکہ بر وقت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے آگاہ کرنے میں مدد ملے۔ جلوس کے راستوں بالخصوص جو مرکزی جلوس ہے مہمان مسجد گولڈن مارکیٹ سے لے کر نشتر پارک تک ٹریفک کنٹرول اور صفائی کا خصوصی انتظام کیا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس، محفل میلاد میں استقبالی کیمپ، میڈیکل کیمپ، فائر ٹینڈر یا فائر بریگیڈ کا عملہ، ایمبولینسز، بم ڈسپوزل اور سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش کیے جائیں۔ شہر بھر میں میلاد شریف کے جلسہ اور جلوس منعقد ہوتے ہیں اور آپ بھی یقیناً بچپن سے یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی NOC کے حصول کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ملک حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا، اسی ملک کے اندر جلوس میلاد اور جلسہ میلاد شریف کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا اور تھانوں کے دھکے کھانا یہ بڑا ایک مشکل عمل ہے۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان ساری دشواریوں، ان ساری پیچیدگیوں کو ختم کیا جائے۔ جہاں جہاں پر محفل میلاد منعقد ہوتی ہے ان محفل کو نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی دی جائے
بلکہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی پابندی سے مستثنی کیا جائے۔ نشتر پارک میں داخل ہونے والے راستوں پر آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہجوم ہوتا ہے۔ لوگ نشتر پارک میں جب داخل ہوتے ہیں تو راستوں پر آپ واک تھرو گیٹ کہیں، اسکیننگ گیٹ کہیں یا سرچنگ گیٹ کہیں، اس کی تنصیب صحیح طور پر کی جائے اور وہاں پر 454 عملہ تعینات کی کرتے ہیں کہ وہ گیٹ لگائے جائیں جو ورکنگ حالت میں ہیں۔ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے بعض مرتبہ گیٹ لگا تو دیے جاتے ہیں، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ وہ چوک لگانے کے برابر ہے، بس اس میں سے گزرنا اور ایک خانہ پوری کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، یہ عوام کی جان و مال، اس کی ذمہ داری ہر ملک کی حکومت پر ہوتی ہے، تو ذمہ داری کا اس پر احساس کیا جائے۔ برن ڈسپوزل اسکواڈ کے ذمہ دار اہلکاروں کی مناسب ساز و سامان کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک موجودگی بہت ضروری ہے۔ آپ نے جلوس میں ایک دور ایسا تھا کہ بم دھماکہ بھی ہوا، ایک تنظیم کا جلوس تھا، بم دھماکہ ہوا اور اس میں کئی لوگوں کی اموات ہوئی۔ تو یہ بم ڈسپوزل کا جو عملہ ہے، اس کا راستوں پر موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ جلوس کے ساتھ جلوس کے آگے چلنا بہت ضروری ہے۔ نشتر پارک کی سرچنگ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا ہجوم سڑکوں پر اور ہزاروں لوگوں کا ہجوم جلسوں میں ہوتا ہے۔ جلوسوں اور جلسے کی مانیٹرنگ کے لیے CCTV کیمروں کی درستگی اور ان کے ذریعے نگرانی بہت ضروری ہے۔ جماعت اہل سنت کراچی نے ارباب حکومت، ایڈیشنل IG، کمشنر کراچی، تمام ڈیپٹی کمشنرز اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، ہمارے جتنے بھی عہدیداروں نے شرکت کی ہے، انہوں نے ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے اور ایک ایک چیز ان سارے ذمہ داران کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مشکل پیش آ سکتی ہے یا یہ مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ صفائی ستھرائی، سڑکوں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹ پر درستگی سے کام کیا جائے۔ تو ہم نے ابھی تک بڑا زور دیا ہے، لیکن صحافت کی ایک اپنی طاقت ہے۔ تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے اس پر آپ سارے لوگ اگر یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اگر ادارے ہمارے چاہیں تو ایسے لوگوں کو لگام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک سب کا ہے اور اس ملک میں ہی ہم نے جینا ہے اور اس ملک میں ہی ہم نے مرنا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرقہ واریت کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے فرقہ وارانہ کشیدگی ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش لگتی ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی اہانت کے واقعات شدید دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ میلاد شریف پر اعتراض کرے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ کرام کی ذات پر اعتراض کرے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل بیت کی بات ذات اطہار پر فتوے لگائے۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، یعنی جن کے صدقے سے ایمان ملا ہے، آج لوگ انہی شخصیات پر اپنی زبان کھولنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسے واقعات کی روک تھام اور تدارک کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ فرقہ واریت کی آنکھ بھڑکانے والے شرپسند عناصر اور ان کے سرپرستوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وہاں وہ کوئی بھی ہو۔ اگر فرقہ واریت کی آنکھ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم اس میں اداروں کا ساتھ دیں گے،
کہ بے شک ایسے لوگوں کو پکڑا جائے، وہ کسی بھی گروہ میں سے بھی ہو، ایسے لوگوں کو پکڑا جائے۔ اسی طرح محترم صاحبی بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عجیب و غریب واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں، اور مختلف اقسام کے ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو گزشتہ دنوں پارلیمانی کمیٹیوں میں 2 بل پیش کیے گئے، اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ایک جبری تبدیلی مذہب کا بل تھا، اور دوسرا گھریلو تشدد کا بل تھا۔ اس پر علماء کرام کے تحفظات تھے، بلکہ اسلامی نظریہ کونسل کے بھی تحفظات تھے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے دونوں بلوں کو مسترد کر دی۔ اس طرح کے ہر اس اقدام کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں جو اسلامی اقدار اور نظریہ پاکستان کے خلاف ہو۔ ملک میں محترم صاحبی حضرات، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ملک میں ہمارے پھول جیسے بچے بچیوں کے ساتھ اغوا، زیادتی اور قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مسلم معاشرے میں، اسلامی ریاست میں جنسی زیادتی کے دلسوز واقعات انتہائی شرمناک اور معاشرتی گراوٹ کی بدترین مثال ہے۔ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری طور پر ایسی قانون سازی کرے کہ زیادتی کے مجرمان کو سرِ عام پھانسی دی جائے۔ ایک دور میں آپ کو پتا ہے کہ سرِ عام کوڑے لگائے جاتے تھے، میرا بچپن تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سرِ عام پھانسی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ایسا قانون کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ مجھے بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے ساتھ درندگی کے واقعات، خواتین کے ساتھ درندگی کے واقعات، یہ ظلم و زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو قانون بنایا جائے۔ ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے۔ اگر 2-4 لوگ لٹکا دیے گئے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اس طرح کے فعل ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب سزائیں سخت ہوتی ہے تو وہاں پر قانون پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل ہوتا ہے۔ تو اس پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم صاحبی بھائیوں، دفتروں پر چراغاں کریں اور مساجد کو بقعۂ نور بنائیں۔ بلکہ میں آپ صاحبی حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پریس کلب میں بھی محفل میلاد منعقد ہو، اس پریس کلب پر بھی لائٹنگ جو ہے وہ لگائی جائیں۔ سرکاری سطح پر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہوتا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اس کو کچھ سالوں سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ تقریب وہاں پر منعقد نہیں ہو رہی۔ جو عرصے دراز سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ رک چکا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے ساتھ قومی پرچم، ہمارا پاکستان کا پرچم بھی ہر جگہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ آج پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے میلاد کے طفیل میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے ساتھ پاکستان کا پرچم بھی لہرائیں اور اپنے اداروں کو یہ واضح پیغام دیں۔ ہم میلاد والے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، الحمدللہ اب بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اسی پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے، اسی پاکستان نے ماتھے پہ تاج سجائے ہیں، اسی پاکستان سے اللہ نے ہمیں بلندی عطا فرمائی ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ میرا رب کرم فرمائے گا اور میرے پاکستان کو اللہ رب العزت دنیا کی ممالک کے صفحے اول کی فہرست میں لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا،
ہمیں رب کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ میں جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب، کراچی کی جانب سے عوام سے اپیل کرتا کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس کے استقبال کے لیے خدا کے لیے خواتین کو ساتھ نہ لائیں۔ دیکھیں بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ جلوس میلاد میں دیکھتے ہوں گے کہ خواتین ہوتی ہیں، بچے اور بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں، آپ نے جلوس میلاد کے استقبال کے لیے نہیں آنا، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے گھر میں محفل میلاد بنائیں، اپنے بچے بچیوں کو بٹھائیں، بہنوں کے بچے بچیوں کو بٹھائیں، محفل میلاد بنائیں۔ آپ کو جلوس میلاد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ سب اس سے احتیاط کریں، تو خواتین بھی نہ آئیں اور چھوٹے بچے بھی نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ صرف اور صرف نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان بناتے وقت ہم نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ اس پاکستان کو اگر کوئی نظام بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نظام ہے۔ صرف وہی اس پاکستان کو مضبوط کر سکتا ہے اور محفوظ بنا سکتا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے سیاسی جماعتوں، تعلیمی تنظیموں اور تعلیمی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اہتمام کریں۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، بلکہ یہ جتنے آپ صافی حضرات میں نعت پڑھنے کے شوقین ہیں، یقیناً یہ چیزیں ہم نے اسکول سے سیکھی، یہ چیزیں ہم نے اپنے کالج سے سیکھی، یہ چیزیں ہم نے اپنی یونیورسٹی سے سیکھی ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے میں حکمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے قلوب میں بھی صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو۔